الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ساری صفات، سب اللہ تعالیٰ کے جتنے اچھے نام ہیں، جتنی اچھی صفات ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ویسے ہی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا اللہ کا نام ہے ویسے اللہ کی جو صفت ہے ویسے اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت جو اللہ رب العالمین کی جو بہت ساری صفات ہیں، جیسے اللہ کی صفت رحمت ہے، رحم کرنا، مغفرت ہے، معاف کرنا، اگر وہ صفت بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا اپنے آپ کو وہ صفات سے مزین کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسا بدلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث، اور یہ ادب المفرد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو ایسی صفت کا ذکر کیا کہ اگر بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپناتا ہے، جو صفت اللہ کی ہے، لیکن اگر وہ بندہ بھی ویسا معاملہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے جیسا اس حدیث میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ نبی فرماتے ہیں، ممبر پہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران آپ فرما رہے ہیں اے لوگو ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھ پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ملے، اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت ملے، تو اسے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ مخلوق کے ساتھ رحم کرے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، نوکر ہو، غلام ہو، لوگوں کے ساتھ رحم کرے، رحمت کا سلوک، سختی نہیں، رحمت کا سلوک۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں معاملات جو ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر کے باہر ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد کے باہر، میرا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، غلام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، نوکر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، کسی کے ہاں سامان لے رہے ہیں اس کے ساتھ کیسا میرا معاملہ کیسا ہوتا ہے، رحمت والا، رحم والا ہوتا ہے یا سختی والا ہوتا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی جو صفت رحمت ہے نا، وہ کوالٹی سے آدمی کو مزین ہونا پڑے گا، اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جب رحمت اللہ کو پسند ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اگر وہی کوالٹی بندہ اپنے اندر پیدا کرے تو جو چیز اللہ کو پسند ہے، اگر بندہ اس کو اپناتا ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ تو ایک چیز یہ آپ فرماتے ہیں ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو ہم جہاں بھی رہیں نا، رحمت والا سلوک کریں۔ عام طور پہ آدمی چھوٹوں کے ساتھ بڑا الٹا معاملہ ہوتا ہے، جو انڈر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آدمی کا معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ آدمی ڈرتا ہے، جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں تھوڑا سا کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑا سا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں تو وہاں آدمی رحمت کا سلوک نہیں کر پاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ آگے آپ فرماتے ہیں وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو، بخش دو، اللہ تم کو بخش دے گا۔ مغفرت اللہ کی صفت ہے، جیسے رحمت اللہ کی صفت ہے۔ ہم کو رحمت چاہیے تو اس دنیا میں مخلوق کے ساتھ رحمت والا سلوک کرنا پڑے گا۔ مغفرت چاہیے، مغفرت مطلب گناہ کو معاف کر دینا، یہ ہوتا ہے گناہ معاف کر دینا، بخش دینا، ختم۔ نبی فرماتے ہیں وَاغْفِرُوا، تم بخش دو، معاف کر دو، کس کو؟ لوگوں کو۔ کسی نے کوئی غلطی کیا،
کسی نے کوئی خطا کیا، مسٹیک ہوا، تمہارا نقصان ہو، کچھ ہو گیا، معاف کر دو. کیا ہوگا اس سے؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر پردہ ڈال دے، دنیا میں مخلوق کو پتہ نہ چلے، اور آخرت میں جب پوری مخلوق ہوگی وہاں کسی کو پتہ نہ چلے. اس کو بولتے ہیں مغفرت. یعنی ایک بندہ اور اللہ کے بیچ میں کتنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا، بندہ جانتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں وہ گناہ جو میں نے کیا ہے زندگی میں کوئی نہیں جانتا ہے، صرف میں اور اللہ جانتے ہیں. اللہ اس کو باہر بھی لا سکتا ہے، اللہ اسے باہر لا سکتا ہے. کتنے لوگ اندر گناہ کیے رہتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے اس کو باہر کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لوگوں کے سامنے اس کا گناہ آ جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ نے ابھی پردہ ڈالا ہوا اس پر. اللہ ایسے ہی پردہ ڈالے رہے اور قیامت کے دن بھی پردہ پڑا رہے، یہ مغفرت رہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت والا معاملہ، معاف کرنا. معاف کر دو، ان کو بخش دو، ان کو معاف کرو. یہ مغفرت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، غلام کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ معاف کرنا. بھئی کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیے، اگر اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے وہ گناہ جو صرف وہ جانتا اور اللہ جانتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈالے رہے اور آخرت میں بھی پردہ ڈالے رہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دنیا میں مخلوق کو، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ کیا کرے گا؟ یہ مغفرت والی صفت جب اس کے اندر آئے گی، اللہ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. کیا ہونا چاہیے؟ آج کتنے لوگ دیکھیں معاف نہیں کر پاتے. لوگ بولتے ہیں میں معاف نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں معاف کر سکتا، میں مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لوگ کتنے. تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی معاف نہ کرے؟ اس لیے آپ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے لگائی، اور وہ جو افواہ پھیلی تو اس میں بھولے بھالے 2-3 مسلمان بھی آ گئے. کبھی کبھی کوئی افواہ پروپیگنڈا پھیلتا ہے نا، تو بھولے بھالے لوگ بھی جو تھوڑا سا بہت زیادہ تحقیق والے نہیں ہوتے ہیں، تو بھولے بھالے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو 2-3 مسلمان بھی بھولے بھالے، ہاں میں ہاں ہو سکتا ہے. مستح بن اساسہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی لوگوں ہاں بھائی ہو سکتا ہے، اس میں آ گئے. اور ان کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال رہے تھے، پورا گھر کا پورا سب. کفالت کون کر رہا تھا؟ حضرت ابو بکر. اور انہی کی بیٹی پہ تہمت لگ رہی ہے، اور وہ آدمی جس کی پوری کفالت وہ کر رہے ہیں وہ بھی منافقین کے اس میں تھوڑا ٹھیک ہے، شیطان کر دیا بہکاوے میں، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اور جب آیت نازل ہوئی برات کی، اللہ نے برات کی آیت نازل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بری، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، ان کی برات کا اعلان کیا. تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا کہ بھئی جس کی پوری کفالت میں کرتا ہوں، پورا خرچہ میں دیتا ہوں، غریب تھے وہ بھی آدمی اس نے سوچا میری بیٹی کے خلاف تہمت میں شریک ہو گیا. کہا آج کے بعد دوں گا ہی نہیں کچھ، میں معاف نہیں کر سکتا اس کو. کوئی جذبہ ہر آدمی کے اندر جذبہ ہوتا ہے، بھائی میں معاف نہیں کر سکتا. اللہ نے آیت نازل کر دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ قیامت کے دن تم کو معاف کر دے؟ نہیں، ٹھیک ہے غلطی ہوئی، معاف کر دو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے اپنے اس قسم کا کفارہ دیا کہ آج کے بعد نہیں دوں گا، قسم کھا لیا، اور اس کے بعد پھر دینا شروع کیا. کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا. اتنا بڑا معاملہ معاف کر دیا. آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہے، بہن بہن کو معاف نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. ہاں مطلب رحمی رشتے، رحم والے رشتے جو ایک دم سگے رشتے ہیں، میں نہیں معاف کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، جنازے میں نہیں جاؤں گا میں. کیا ہے سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آدمی بغض دل میں رکھے، معاف نہ کر پائے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے؟ کون نہیں چاہتا قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے؟ کون نہیں چاہتا؟ اس حدیث میں نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت چاہتے ہیں ہم، تو رحمت والی صفت پیدا کریں، لوگوں پر رحم کریں، سختی نہیں. اور ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو
بس پردہ ڈال دے، کوئی نہ جان پائے. تو ہمیں بھی دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو معاف کرنا، دل میں بغض حسد نفرت نہیں رکھیں، معاف کر دیں. یہ بہت اونچی صفت ہے. تو یہ دو صفت، رحمت اور مغفرت، یہ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ دو صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سماج میں لوگوں کے ساتھ رحمت کا اور معافی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.